پتہ چلیا انہاں جیلی قوماں دے نال اللہ نے قرب نہیں کیتا. یہ حدیث تیری مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ سامنے تواڈے پہلے حدیث پاک سے لفظ پڑھ کے سنائے. رب فرماتا ہے فضا دے نال میرا قرب ہے. پھر اللہ تعالی نے اپنے ولیاں کی شان بیان کیا. اللہ تعالی نے فرمایا
فرمایا کہ وضو کر کے اپنی کھڑاواں دے اندر اجے گیاں نے انہاں نے ہوا دے اندر لہرایا اتنا آپ دا جلال سی پوچھن دی ہمت نہیں پئی 23 دن گزرے 23 دن گزرے 23 دنوں تو بعد ایک قافلہ ہے انہاں سانوں دسیا سامنے جنگل چ راکو لبھن لگ پئے سن اسی اوتھے پکارے سن فریاد پیراں دے میری عرض سن کر اوتھے پکارے حضور پھر تھوڑا وقت گزرے تے جنگل دے اندر طوفان آ گیا اگر طوفان کی لیا ہے پھر دیکھا تو حضور غوثیہ جنسیاں کھڑاواں ٹمکواں دے سردار دے سر چ لگیاں نے ایکو واری لگیاں نے زمین تے سارے باقی ڈاکو دیکھ کے دوڑ کے نے یہ غیر تو جتیاں آئیاں نے جڑیاں ساڈے سر چ لگیاں پئیاں جڑے حضور غوثیہ سے مصطفیٰ سنونا دے سر اودوں دی جتیاں لگیاں سن آج بھی لگیاں پئیاں ایک سوال سے اپنے زمین کو 23 دن کا سفر کیا تھوڑا جا 23 دن بعد کا فلایا سنایا 23 دنوں کا سفر حضور غوثیہ کو آواز آئی تو کیوں پتہ چلا کہ میرے مرید میں پکار رہے ہیں پھر کھڑاواں سٹیاں میں ایتے سجدے سے وہ کہ پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن انہاں اپنی موڑ کٹ کٹ کے اسی جگہ سے چلی ہے کیا جتیاں کے نال اکھاں نہیں سن کے جتیاں دیکھ رہی سن کہ اے جنگل ہے ایتھے سانوں پیر غوثیہ اعظم دے بیٹھے ہیں کیا انہاں کھڑاواں کان نہیں سن کے سن رہے سن کیا انہاں دے اندر اتنی صلاحیت ایسی کہ پہچان لے سن آپ غوثیہ اعظم دے مرید نے دے آل یہ انہاں کھڑاواں صلاحیت کمی آئی اے وہ شان جی گل فرما رہے نو انہاں دے پیر بن جانا جی دے نال چل رہے اے کیا کھڑاواں اکھاں نہیں سن واسطے میرے رب نے فرمایا ہے انہاں دے پاؤں میں رب بن جانا جن دے نال چلنے میں کیا پاؤں دے ولیاں تو میرے طاقت اللہ اپنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے آپ نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا کہ اپنے سارے درباریوں کو بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ ملکہ بلقیس کو خط لکھا پھر آپ کے درباریوں نے کیا کہا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنی امتیاں کہ جڑا ملکہ بلقیس ان دے درباریاں دے اور تو پہلے میں ان دا تخت چاہیے اللہ کے نبی سن ہوا کہ آپ کی حکومت سے خود بھی مقوال سکتے سن خود بھی بولو ہوا کہ انہوں نے حکومت سے اللہ کے نبی سن خود بھی مقوال سکتے سن لیکن انہوں نے فرمایا اپنے امتیاں کہ میں کو ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے تو انہیں کون بھی پہلے چاہیے کیونکہ آپ دسنا چاہتے ہیں سارے وقتی ہوتے والے کہ میں خود بھی مقوا سکنا بس میں دسنا چاہتا کہ میرے ولی کا اتنا مقام ہے کہ ہمیں جو نبیان دے سردار نے ان دے ولی کا اتنا مقام ہے اور ملکہ بلقیس کا تخت یمن دے اندر کتنے یمن دے اندر حضور سلیمان علیہ السلام نے ملک شام کے یمن کے شام کے اندر میلوں فاصلہ کہ آپ اپنے درباریاں فرمانے نے جیتا ذکر اللہ نے پوری اس پارے سوال اللہ اکبر کبیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام
چند منٹ میں ضرور ہے یمن کے اندروں ملک شام کہاں ہے. ایک سوال ساڈے کول بنتا ہے کہ یمن کے اندروں جڑا تخت ملک شام ہے توجہ میری طرف وہ تخت ایک کرسی نہیں سی. اے سنیا جو تخت کس طرح کا سی؟ ایک کرسی نہیں، وہ تخت ایک ٹیبل نہیں، ایک چارپائی یا بیڈ نہیں. اس تخت دی تفسیر جلالین کے اندر علامہ جلال الدین لکھتے ہیں اس تخت کی لمبائی سی 80 گز لمبا سی. تخت 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے. حساب لایا 80 گز لمبا 40 گز چوڑا ہے اور ان کی اونچائی 60 گز اور وہ تخت 60 گز 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے اور ملک شام کے اندر 7 قلعے 7 دروازے کے اندر پیا ہے. اللہ نے ولی آصف بن برقیہ نے نظر ملک شام وچ بیٹھ کے نظر کی اے جو نظر کے اللہ فرماتا ہے نہ میری آنکھاں بڑھ جانا جی دے نام دے اٹھ کے گئے نہیں، آپ نہیں گئے، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھے اے نظر کی ملک یمن کے اندر تخت آپ شام کے اندر نظر کی تھی یہ تھے قلعہ میں تالے ٹوٹ گئے. یمن کے اندر تالے بلکہ شام کے اندر اللہ کے ولی نے تکیا کہ تالے قلعہ میں ٹوٹ گئے اور آنکھ جھپکن سے پہلے وہ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 60 گز اونچا تخت آنکھ جھپکن سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چاہتا ایک کیمیا ہے اے حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی سن اور او اللہ کی آسمانی کتاب زبور دے عالم سن. اللہ اکبر کبیرہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ دے ولی آلو میں دے نہیں او میں کیا چھلے ایک جگہ میں کھڑا دعا کیا نہیں اللہ کا قرآن پڑھتا بیان اللہ نے مجھے سپارش بیان کیتا ہے کہ زبور عالم میں نظر کرے تخت مسلمانوں بن کے بلکستان حضرت سلیمان دے قدم میں آ جائے کہ
مرید زیادہ آپ نے حکم فرمایا کہ چلو ایک مسجد بنا کے مسجد بنا کے اللہ کے لئے مسجد بنا دے گی کوٹھیاں کے بغلے بنا مرید اکٹھے ہوئے پھر اس وقت سی آئی ڈی پولیس اس نے راجہ بادشاہ اطلاع دیتی بھائی ایک جڑا پاپا ہے نا یہ سارے اپنے نال ملا دے تو مسجد بنا حضرت ان راجہ نے کہا کیا کہ اس میں سارے مزدوران اپنے اپنے کام کے لا دے ایک بابیرہ نے مسجد نہ بنا سکتا اللہ اکبر کبیرہ سارے مزدوران پولیس نے اکٹھا کیا ہے اکٹھا کر کے اپنے حکومتی کام کے لا دیتا ہے سارا سے مزدوری کروائی ہے رات لو خواجہ کوئی ہوتی چشتی اجمیری یہ پوری رات ہوئے نے اللہ کے رض کرنے میں بابا جی سارا دن مزدوری کی ہے تھکے کوئی نہیں یہ راجہ بادشاہ دن کے دن سب مسجد نہیں بنانے دے گا اسی ساری رات کم کر کے اللہ کا گھر بنا نہیں دے گا سارا دن حکومتی مسلمانوں مزدوری کی ہے رات لو اللہ کا گھر بنا رہے تھکے نہیں اللہ والے نہ خود تھک دیتے نہ تھکن دیتے خود مسجد بنا دیتے مریدہ لوگ مسجد بنا دیتے اور اس دور میں اے حالات مسلمانوں امیریہ سننے سے ایمان سردار قدری بیان عظمتان سلام خود بھی مسلم بنایا نے مریدہ لوگ مسجد بنایا نے مرید اکٹھے ہوتے ہیں پولیس دیکھے راجہ صاحب جڑے مزدوراں کولوں اسی سارا سے حکومتی مزدوری کروائی ہے اور کہ تھکے کوئی نہیں رات دی چراغ جلا کے چراغ دی روشنی میں مسجد بنا رہے ہیں مسلمانوں دوسرے دن راجہ بادشاہ نے آکل دیا ہے کتنا بھی دیر اکٹھا ہے جتنے نال چراغ جل رہے ہیں اور دیر ضائع کر دو اتنا چراغ جلے گا نہ روشنی ہوئے گی نہ مسجد بنے گی اور نسی پتا جنہیں نال میں تبدیل لاندہ گیا 14 صدیاں نبی دے غلامہ نے کس قسم کھاتی ہو ذلیل و رسوائی ہو سارا تیرے گرا دیتا یا سارا تیرے گرا دیتا نہ چراغ جلیں گے نہ روشنی ہوئے گی نہ مسجد بنے گی مرید سارا تیرے مزدوری کر کے واپس آئے کہ آگے رسے دینے بابا جی سارا زمین کے پانی کی طرح بہتے ہیں چراغ نہیں جلنا مسجد کی بنا دے بابا خواجہ معین ہوگی
سچے بچے سارے سرانے صادق لیکن شریعت جنال کرانے والے چاہے کتنے بھی بڑے چاہے انہوں نے لکھا مرید ہو میرا حضور دا نہیں ساڈا بھی میرا حضور دا غلام ہے ساڈا امام ہے اللہ اکبر اللہ تعالی دی بلند بالا کے اندر دعا ہے دیکھو کسی خوشی نصیب پھر لاہور شہر کے رہنا آج ہم انہوں نے پچھلے جو میری جنہ پانی تو چراغ جلایا تھی خیر حضور دادا صاحب نے 40 دن بیٹھے 40 دن رہ کے کیا کیتا 40 دن بعد اٹھے ہاتھ بن حضور دادا صاحب کے سامنے کھلو ہاتھ بن کے کھلو گئے کیا برس دل گنج بخشے پہلے آیا مظہر نور خدا ناقصان باقی کاملا لا لا وہ دنیا والے ہو لاہور کے اندر خیر نہیں رہ سکے میں اجمیر کو آگے حضور دادا صاحب کے قدمیں چھوڑے کے میں تمہیں دسنا چاہنا دربار کے اندر دیکھن والے بابے کو عام نہ سمجھا دے دنیا کے دنیا دے میں آخرت کے آخرت کا فرما اللہ تعالی نے ولیاں دے صدا دربار کے رحمت کا نزول عطا فرمائے دعا ہے اللہ تعالی کا ذکر سان سنیاں جیلی جھوٹے تے سچے ولیاں فرق کرن دی اللہ توفیق دے جتنا میں سمجھا میں تو ہمیں سمجھان کی کوشش کی ہے ٹوٹلی دے رہے یا اللہ کا قرآن پڑھے یا حضور کا فرمان پڑھے مان کھڑک گل یا رہت یا جھوٹی گل ایک میرے رسول نے بیٹھ کے بیان نہیں کی مقصد ہے خطابت چمکانا مقصد نہیں مقصد ہے آج دے ساڈے بولے والے سنی سمجھ جان کہ غیر شرعی کام کرنے والا پیر نہیں ہوندا پیر وہ ہوندا ہے کرامت ایک بھی نہ ہوئے ایک بھی کام ایسا نہ ہوئے کہ ہم دیکھ کے لوگ پیر منن بابے دے کول بندہ چلا گیا ایک ہفتہ گزاریا ہفتے بعد اٹھ کے آن لگا بابا جی فرمایا پتر آیا ہے ہفتہ گزارے واپس جان لگے دسیا نہیں کیوں ہے عرض کرنے لگا بابا جی آیا سارے دیکھاں گا کوئی کرامت تے تہاڈا مرید ہوواں گا تے میں ہفتہ گزارے میرے کوئی کرامت نظر نہیں آئی کہ بابا جی فرماتے نے پتر دس ایک ہفتے کے اندر میرا ایک ایسا عمل جڑا میں حضور کی سنت سے خلاف کیا ہوئے بابا عرض کرتا ہے بزرگ او لڑکا بابا جی ایک بھی عمل تسا حضور کی سنت سے خلاف نہیں کیتا کہ آپ نے فرمایا پتر پھر قیامت تک اینا لوگوں کو بھی پیغام دینا اور میری گل تو یاد رکھی کرامت ویکھ کے مرید نہیں بنے گا ایک دین اسلام کے شریعت کے پابندی اور استقامت ہزار کرامت اللہ نے اعلی شان نبی کا جو کلام ہے ہمارا وہ امام ہے جو نبی کا گستاخ ہے سادہ اللہ تعالیٰ صاحب نقلی کے اصلی پیران کے فرق کرنے دی توفیق عطا فرمائے صحیح سے نبی کے عاشق نے انہاں دے نقش قدم سے چلنے دی سانو توفیق عطا فرمائے اے بھول مکیان کو اللہ تعالیٰ صاحب بچن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا سننا سنانا حضرت پیر سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ